السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی کو جمعہ مبارک، اور ایک گزارش ہے کہ اپنی مسجدوں کا خیال رکھیں، مسجد کے اخراجات میں کمی نہ ہونے پائے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی جمعہ ہم مسجدوں میں نہیں جا پائے، اس سے مسجد کے جو ڈونیشن اخراجات میں کمی آئی ہے۔ مسجد کا لائٹ بل، امام صاحب کی تنخواہ، مؤذن صاحب کی تنخواہ، یہ سب کچھ ہمارے ذمے، اسے ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ دل کھول کے تعاون کریں۔ چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اب لکھ رہا ہوں اپنے ہاتھ سے، 2 دفعہ لکھتا ہوں میں، ہر مضمون کو 2 دفعہ لکھتا ہوں، تو وہ میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ 14ویں ہے۔ آپ کو میری بولی میں اور اس میں فرق نظر نہیں آئے گا، ایک جیسی ہوں گی، کیونکہ میں خود لکھتا ہوں، لکھواتا نہیں ہوں۔ تو آپ نے قصیدہ خود لکھا عربی کے اندر، تو قصیدہ سنا ہے۔ آخر میں سب کے لیے خصوصی دعا کی، اولیاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مقدس مقامات کی زیارت کی، باب الصغیر قبرستان تشریف لے کر گئے، جامع اموی تشریف لے کر گئے، حضرت یحییٰ بن زکریا کے مزار پر حاضری دی، پھر قاسیون جا کر شیخ الاکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کے مزار پر حاضری دی۔ 120 نمبر پہ میں ان کا ذکر کرایا۔ شام میں آپ کے اعزاز میں ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا، علماء کی اکثریت نے شرکت کی۔ اس میں ایک 100 سالہ بزرگ عالم سید الشیخ فاتح القطانی نے بھی شرکت کی۔ خود آ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگ۔ مفتی دمشق نے اپنی تقریر میں فرمایا، مفتی اختر رضا خان کی تشریف آوری سے ہمارا شام روشن ہو گیا ہے۔ محفل کے آخر میں حضور قبلہ تاج الشریعہ نے عربی میں صلاۃ و سلام بھی پڑھا، اور خصوصی دعا بھی آپ نے فرمائی۔ شام کے ایک اور جید عالم دین ابو الہدی الیعقوبی سے ملنے کے لیے آپ ان کی رہائش گاہ پہ گئے، کیونکہ یہ شام اور مصر میں کافی سارے، سیریا میں یہ بڑے بڑے علماء جو تھے یہ آپ کے ساتھ بڑھتے رہے، اس لیے بھی آپ کی دوستی ان سے، اور ان کے آگے پھر مدارس، پھر ان کے آگے شاگرد۔ جی تو جب یہ سیریا کے اس جید عالم کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے قبلہ تاج الشریعہ سے پانی دم کروایا اور دعا کی درخواست کی۔ مسلمانوں، انڈیا والوں، کتنے خوش نصیب ہو تم، اس ہستی کے ماننے والے ہو جن سے عربی پانی دم کروا کے پی رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی امان الرب نے یہ کہا، علماء کا پیچھے پیچھے پھرنا یہ ان کی مجددیت کی دلیل ہے۔ مفتی امان الرب نے صحیح کہا، عربی علماء کا پیچھے پیچھے پھرنا۔ 4 مئی 2009 حضور قبلہ تاج الشریعہ 43 سال بعد جامعۃ الازہر گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات امام اکبر شیخ الازہر علامہ سید محمد طنطاوی سے ہوئی۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ازہر یونیورسٹی ہے، جتنے نئے نئے مسائل نکلتے ہیں یہ وہاں سے نکلتے ہیں، اور پھر ہمارے پاکستانی اس کا ترجمہ کر کے پھر آگے پھیلاتے ہیں، یہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن قبلہ تاج الشریعہ کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی نظر ہے، کون کیا ان کو ہٹا پائے گا؟ یہ دیکھیے، یہ شیخ الازہر، آپ دوران گفتگو شیخ الازہر کہنے لگے، صحابی کا نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ حدیث موضوع ہے۔ قبلہ تاج الشریعہ نے پھر فرمایا، اب ذرا علماء تھوڑا غور سے سنیں، یہ شیئر کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے علم کو بڑھاتا ہوں، یہ ذرا گفتگو، اور یہ میں چاہوں گا کہ جتنے بھی مقررین ہیں، مدرسین کو تو ماشاءاللہ یہ آتا ہوگا، مقررین یہ زبانی یاد کر لیں، بہت مدد کرے گی آپ کی۔ اکثر آپ لوگ کہتے ہیں میلاد النبی، یہ حدیث یہ ہے، یہ حدیث یہ ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث یہ ہے، تو یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے۔ سنیے ذرا، ازہر یونیورسٹی کے سب سے بڑے علامہ نے جب یہ کہا، اصحابی کا نجوم، کہ حضور کی یہ حدیث کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، یہ موضوع ہے، تلقى الامت بالقبول سے یہ حدیث مقبول ہو گئی، اب یہ ضعیف اور موضوع نہیں رہی۔ امام طنطاوی صاحب چپ۔ اب یہ میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں ذرا تاکہ بات واضح ہو جائے، یہ ولیوں کے صدقے سے یہ بات مل جاتی ہے۔ اس حدیث کے مفہوم کو کہ میرے صحابہ ستارے ہیں کس کس نے بیان کیا، یہ ذرا جان لیجیے، کیونکہ الفاظ آگے پیچھے ہیں، بات ایک ہی ہے کہ حضور کے صحابہ ستارے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو 6 صحابہ نے روایت کیا ہے، یعنی چین جب جائے گی تو 6 صحابہ تک چین جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چین جائے گی حضرت عمر بن الخطاب تک، دوسری چین جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر تک، تیسری چین جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس تک، چوتھی چین جاتی ہے حضرت ابو ہریرہ تک، پانچویں چین جاتی ہے حضرت انس تک،
छठी चेन जाती है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला तक रदी अल्लाह अन्हु। बात समझ में आ रही है आपको? यानी 6 सहाबा ने ये हदीस बयान की है। लफ्ज आगे पीछे हो सकते हैं, मफहूम वही है कि सहाबा सितारे हैं। तो मैं अब किताबों के नाम बता दूं आपको। ये बहुत जरूरी मसला है, ये तलक्कल उम्मत बिल कबूल वाला। लेकिन पहले जरा ये समझ लीजिए कि ये हदीस है कहां का। अश-शरिया किताब का नाम है, जिल्द इसकी 4 है, सफ़ा इसका 169। अल इबानतुल कुबरा इब्ने बत्ता की है ये, जिल्द 2 सवा 563। इमाम बायहाकी की अल मदखल इला सुननिल कुबरा जिल्द 1 सवा 162। खतीब बगदादी की ये किताब है, किताबुल फकीह वल मुतफक्किह। ये नाम जरा मुश्किल, किताबुल फकीह, किताब अल फकीह वल मुतफक्किह, जिल्द 1 सवा 443। इब्ने कुदामा की अल मुंतखब मिनल इलाली लिल खल्लाली, जिल्द 1 सवा 143। इब्ने हजर अस्कलानी की अल मतालिबुल आलियतो बेज़वाइदिल मसानीदिल समानिया, जिल्द 1 सवा 17। इब्ने सलामा अल कदाई की मुस्नदुश शिहाब, जिल्द 2 सवा 275। इब्ने हज़म की अल इहकामो फी उसूलिल अहकाम, अल फवाइद इब्ने मंदाह की, जिल्द 1 सवा 29। किताबें याद रहेंगी। इन किताबों में ये हदीस है असहाबी का नुजूम, या अल्फाज थोड़े से आगे पीछे होंगे, मेरे साहबा सितारे। इस हदीस के रावियों पे गुफ्तगू करके किसी ने मौजू कह दिया और किसी ने ज़ईफ, किसी ने कहा ला यसीह हो, किसी ने मतरूक। आपको पता ना कि ये मोताजिला, हवाइसरा ये सारे एक ही हैं, खारजी ये सब एक ही, मिलते जुलते। उनमें से एक निकल गया, उसने एक नया बना लिया, उधर से निकल गया, उसने एक चीज़ छोड़ दी, दूसरी डाल दी। मैं अपने दोस्त उलमा को सुनाना चाहता हूँ कि जैसे सबक सुनाते हैं, उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के तरीक से जो सनद है उसमें एक रावी नईम इब्ने हम्माद को ज़ईफ कहा है, ठीक है, जिसका दिल था हदीस को ख़राब करने का, तो मतन को ख़राब करने का, उसने कहा कि ये ज़ईफ है। मगर इमाम ज़हाबी इब्ने हजर और जमहूर ने इसे सिका कहा है, तो फिर अब हम इन्हें मानेंगे। ज़ैदुल अम्मीज ये एक रावी है, इसको ज़ईफ कहा है। मगर दाराकुतनी इब्ने अद्दी ने साले कहा है, और इब्ने शाहीन, इब्ने खलफून अंदलुसी और बहुत से आइमा ने इनसे रिवायत ली है। तो बराबर हो गया ना। तो तू वो क्यों बात मान रहा है, ये क्यों नहीं मान रहा? तू प्रॉब्लम क्या तुम्हें? सहाबा का सितारे होना तो जरूरी है, लेकिन जब तुझे दलील मिल रही है कि कुछ ने बल्कि ज़ायदा ने सिका कहा है, तो फिर तू ज़ईफ क्यों कह रहा है? सईद इब्ने मुसय्यब 15 हिजरी में खिलाफत हज़रत उमर में पैदा हुए, 94 हिजरी में आपका विसाल हुआ। आपने 8 साल दौरे उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु पाया है। इन पर एतराज है कि इन्होंने हज़रत उमर से सुना नहीं है, मगर इस बात पर सब मुत्तफक हैं कि आपकी मरासील जो हैं असहुल मरासील हैं। ये उलमा समझेंगे, आपको नहीं भी समझ आती तो कोई बात नहीं। तो सईद इब्ने मुसय्यब की जो मरासील हैं ये असहुल मरासील है, तो एतराज कहेगा। अब जो चेन जाती है हजरत अनस बिन मालिक तक, उसमें सलाम अत्तवील इनको ज़ईफ करार दिया। इनका नाम सलाम बिन सलम है, ये याद रखिएगा। मुगलताई, अबू अब्दुल हकीम और इमाम अल हाफिज इब्ने अल जारूद ने कहा है ये जारूद कबीले का नाम। उन्होंने कहा ये सिका। जब रवायत मिल रही है तो आप ये क्यों नहीं ले रहे? यजीद अर्रकाशी अब बड़े आलिम और इबादत गुजार थे, बहुत रोते थे अल्लाह ताला के खौफ से। इब्ने अदी ने कहा कि जो हदीस इन्होंने हजरत अनस से ली हैं उनके जरिए से जो ली वो ठीक है। इनसे अदबुल मुफरद अल बुखारी, तिरमिज़ी, इब्न माजा में रिवायत है। कहा कि ये लोग पता है क्या करते हैं, मतन को नहीं देखेंगे, मतन को चाहे पूरी 1400 साल तारीख सच्चा साबित करती हो, ये मतन को फेंक देंगे, चेन की तरफ लग जाए। और जो हजरत अबू हुरैरा की तरफ सनद जाती है उसमें जाफर बिन अब्दुल वाहिद हाशमी पे ज़ौफ़ का हुक्म ठोक दिया इन्होंने। अल खतीब और इब्ने निफ्तविया, इसको नफ्तविया भी पढ़ सकते हैं, निफ्तविया भी पढ़ सकते हैं, इन्होंने सिका माना है। और यह भी कहा है कि आप शयूख़ अबी दाऊद से हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सितारे हैं। गैर मुकल्लिदीन और मुअतज़िला के तमाम हवारियों के अलावा किसी को इस मफहूम से इनकार नहीं हो। ये सिर्फ वो लोग सहाबा पे गुफ्तगू करेंगे जिन्होंने बदतमीजी का दरवाज़ा खोलना होता है और इस्लाम पर अटैक करना होता है, ये सिर्फ वो खोलेंगे आपके लिए।
کتنی نظر ہے قبلہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصول حدیث پہ. میں تھوڑا سا شائقین تحقیق کے لیے تلقی الامت بالقبول کے اصول کو ذرا کھول دوں میں، اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، یہ میلاد شریف، 11ویں شریف، یہ صوم، فاتحہ پڑھنے والے سب علماء اس مضمون کو اچھی طرح یاد کر لیں. مجھ سے یاد نہیں ہوگا آپ کو، آپ وہاں بیٹھیں کسی عالم دین کے پاس، ریوائز کروا لیں ذرا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہوگا. یہ تلقی الامت بالقبول کے اصول کو میں ذرا کھول دوں. وہ کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث خبر واحد ہے یا ضعیف ہے، اس کو بہت سے علماء فقہا نے اپنی تقاریر، تصانیف، تدریس میں اختیار کر لیا ہے، تو وہ متواتر کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے. متواتر حدیث تو متواترہ تو مجھے سمجھانی نہیں پڑے گی آپ کو. تو تلقی الامت بالقبول کا مطلب کیا ہے کہ ایک حدیث خبر واحد تھی یا وہ ضعیف تھی، ٹھیک ہے، یا آدھوں نے کہا کہ موضوع ہے، آدھوں نے کہا کہ صحیح ہے. تو اس طرح کی جو آپ کو حدیث ملتی ہیں، جب ان کو علماء کا ایک بہت بڑا گروپ، علماء حق اور فقہا کا بہت بڑا گروپ اپنی تدریس میں، تصنیف میں، تقریر میں استعمال بے تحاشا کر چکا ہے، تو وہ متواترہ کے درجے پہ پہنچے. اب میں آپ کو مثال دینے لگا. خبر الاحاد، یہ اصول، اب ذرا اصول سن لیجیے، میں آپ کو اصول کی کتب سے یہ عبارت دینا چاہتا ہوں. خبر الاحاد اذا تلقته الامت بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفیہ. ٹھیک ہے، اب میں اس کی مثال دوں گا تو پھر آپ کو بات واضح ہو جائے گی. ترمذی، مسند امام احمد، ابو داؤد، نسائی شریف، ابن ماجہ. ایک حدیث ہے اس میں، لا وصیۃ لوارث. اب یہ حدیث جو ہے یہ متواتر کے درجے تک ہو گئی. وارث کے لیے وصیت نہیں چلے گی، وارث کے لیے وراثت کا اصول چلے گا. جی، قد اجتماعت الامت علی استعمال حکم ہی، امت جو ہے اس کے حکم کے استعمال پر اکٹھی ہو گئی. تو حالانکہ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. اس آیت سے تو وصیت چل رہی ہے، لیکن وہ خبر واحد وہ متواترہ کے حکم میں چلی گئی، اور اس متواترہ کے حکم میں پہنچ کر اس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. لا وصیۃ لوارث نے منسوخ کر دیا اس کو. علماء اور فقہا کا تقاریر اور تصنیف و تدریس میں استعمال کرنا اس کو متواترہ کے درجے پہ لے جاتا ہے. جناب، یہ ہیں ہمارے قبلہ تاج الشریعہ، جس مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں اس کے سب سے بڑے علامہ کو بتا رہے ہیں تلقی الامت بالقبول کی وجہ سے یہ حدیث مشہور ہو گئی ہے. اذا اجتمعت الامت علی العمل وتلقته بالقبول فانه فی معنى المتواتر. یہ اصول ہے. ایک اور مثال سنو. قرآن مجید میں طلاق کتنی لکھی؟ الطلاق مرتان، جن طلاقوں سے رجوع ہو سکتا ہے وہ صرف 2 ہیں، فامساک بمعروف اور تسریح باحسان. اب تم تیسری جو ہے یا تو اسے روک لو یا تیسری دے کے چھوڑ دو. 3 طلاق ہے نا. اب ذرا سننا حدیث. طلاق العامات تطلیقتان وعدتها حیدتان. عامات کہتے ہیں لونڈی کو. لونڈی کی 2 طلاقیں ہیں، وہ 2 طلاقوں سے گئی. اس حدیث پہ جو حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، محدثین نے گفتگو کی ہے. ایک راوی مظاہر بن اسلم کہ یہ حدیث غریب ہے، حدیث خبر واحد ہے، مگر یہ متواتر کے حکم میں چلی گئی. یہ متواتر کے حکم میں چلی گئی. اذا تلقت الامت ضعیفہ بالقبول یعمل بہ علی صحیح. ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا. حضرت حافظ علامہ صحاوی رحمۃ اللہ نے فتح المغیث صفحہ 120 پہ یہی فرمایا. میزان الاعتدال فی نقد الرجال جلد 1 صفحہ 13 پہ یہی گفتگو ہے. اس کو پڑھنے کے بعد اب سمجھ آ جانا چاہیے کہ قبلہ تاج الشریعہ نے محمد سید طنطاوی گرینڈ شیخ آف الازہر یونیورسٹی کو کیا کہا تھا. کہا اس حدیث کو موضوع مت کہو، یہ تو اتنی استعمال ہو چکی ہے کہ اب یہ متواتر کے درجے میں پہنچ گئی. آپ کے اعزاز میں جامعہ ازہر مصر کے مرکز صالح عبداللہ کامل میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا. نائب رئیس جامعہ ازہر طاہا اور دوسرے علمی مراکز کے رئیس بھی موجود تھے. وہ نبینہ جو ہے نا، اس کے بڑے نئے نظریات ہیں، یہ نئے مولوی اپنا کر سمجھتے ہیں بہت بڑے علامہ بن گئے. علمی مراکز کے رئیس بھی موجود تھے. آپ نے ان عربی اسکالرز کو 35 منٹ خطاب فرمایا.
بڑا لمبا لیکچر ہوتا بھائی یہ 35 منٹ عربی زبان کے اندر. اس وقت 90 کے قریب آپ کے شاگرد وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے. اللہ اکبر. قبلہ تاج الشریعہ کے 90 شاگرد مصر یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. تو آپ کو جامع ازہر کا خصوصی ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا. آپ کی اس تقریر کے بعد دھوم مچی. جہاں آپ نے قیام کیا ہوا تھا طلباء وہاں پہنچ جاتے تھے مصر کے. آپ سے اکثریت نے بیعت کی. لو مصر کے اندر جتنے بھی مرید ہیں قبلہ تاج الشریعہ کے, مصر میں لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں بیعت کرنے کے لیے. وہاں آپ نے طلباء جب زیادہ جمع ہو گئے تو ایک گھنٹہ مسلم شریف پہ درس دیا. بڑی بات ہوتی ہے. مسلم شریف کا درس قاعدہ والوں کو نہیں دیا جاتا بھائی صاحب کہ وہ الف با تا سا پڑھتے ہیں. مسلم شریف جو پڑھ رہا ہے اس کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. بڑی بات. عشق مصطفیٰ یہ تو اعلی حضرت نے لوگوں کے خون میں شامل کر دیا. ان کا اپنا خاندان کیسے محروم رہے گا. عشق چھپتا نہیں ہے. لفظوں کا لباس پہن کر تعریف و عقیدت کے جھرمٹ میں باہر آ جاتا ہے. میں آپ کے عشق کی مثال آپ کی شاعری سے دے دیتا ہوں. باقی تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے, کوئی اتنے پرانی بات نہیں ہے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دیں, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں. جہاں میں ان کی چلتی وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں. میری مشکل کو یوں آساں میرے مشکل کشا کر دیں. ہر ایک موجے بلا کو میرے مولا نا خدا کر دیں. کہ یعنی موج جو آدمی کو ڈبو دیتی ہے وہ موج ہی مجھے بچا لے, ایسا کرم فرما دیں. ولی کامل ہو اور نماز کا پابند نہ ہو. یہ یاد رکھیے صوفی ولی کی نشانی ہوتی ہے. تو آپ واچ کرو اپنے پیر صاحب کو, کیونکہ پیر صاحب سے ہم نے جادو نہیں سیکھنا, ہم نے پیر صاحب سے شریعت سیکھنی. نماز پڑھ رہے ہیں ان کو نماز باجماعت مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے لوگوں کی تربیت کے لیے. ہو سکتا ہے پیر صاحب کی پرواز بڑی ہو, مدینے جا کے نماز پڑھتے ہوں, لندن میں پڑھتے ہوں, جرمنی میں امامت کراتے ہوں, لیکن ان کو یہاں بھی پڑھنا ہے. اپنے بندوں کی تربیت کرنی. جو پاس بیٹھے ہیں ان کی تربیت ہو نہیں رہی, اور جو لندن میں بیٹھے ہیں ان کی تربیت جہاں کے کیسے کر رہے ہیں. تو قبلہ تاج الشریعہ نماز کی پابندی کتنی کرتے. سفروں کے حضر. ایک مرتبہ آپ اور آپ کے نانا حضور کو مظفر پور اسٹیشن سے اگلے اسٹیشن تک جانا تھا. اس کے یہ جنکشن ہے, اس سے اگلے پہ تقریر تھی, وہ تو پہلے چلے گئے, آپ ان کے بعد آئے. تو گاڑی جب اسٹیشن پہ رکی لوگ تیزی سے آگے بڑھے, ڈبا ڈبا دیکھ رہے ہیں, وہ تاج الشریعہ نظر نہیں آ رہا. ایک صاحب بولے آپ کن کو تلاش رہے ہو. وہ ہمارے مہمان آنا تھے مولانا صاحب. بولے وہ سفید پگڑی, ہاں داڑھی مبارک. کہ وہ تو پچھلے اسٹیشن مظفر پور پہ رکے تھے نماز پڑھنے کے لیے, تو وہ نماز جم کے پڑھ رہے تھے. گاڑی چل پڑی, انہوں نماز نہیں چھوڑی, گاڑی نکل گئی. ہاں البتہ ان کا سامان یہ ہے, تو سامان تو انہوں نے لے لیا. تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اسٹیشن پہ, گاڑی چل پڑی, نماز جم کے نماز پڑھی. اب جو ان پر اعتراض کرتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے, گاڑی چل پڑی, انہوں نے نماز چھوڑ دی, دوڑ کے گاڑی پہ چڑھے. نماز کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ آخری عمر میں جب آپ کی نظر کمزور ہوگی تو آپ نے وہ گھڑی لے لی کہ جس گھڑی کو دبایا جاتا ہے تو وہ ٹائم بتاتی, وہ بولتی ہے کہ یہ ٹائم ہو گیا. یہ گھڑی آپ نے اس لیے لی تاکہ میری نماز جو ہے وہ اس کا ٹائم گزر نہ جائے. وہ تو ٹاکنگ واچ صرف اس لیے کہ میری نماز کا ٹائم جو ہے وہ آگے نہ نکل جائے, مجھے وقت پہ پہنچنا مسجد میں. اور یا کرام نماز کا بہت خیال رکھتے ہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. انسان کا ایمان ہی کامل نہیں رہتا. آپ تو سفر میں جب نکلتے تھے تو پہلے حساب لگا دیتے تھے, یہاں سے میں چلوں گا کتنے گھنٹے کا سفر ہے, کون کون سی نماز کہاں آتی ہے, تو میں کہاں رکوں گا کہ نماز مجھے باجماعت ملے, ٹائم پہ میں نماز کو ادا کروں. تو اس حساب سے پھر آپ چلتے تھے. تو آپ گاڑی کو ریل گاڑی پہ نہیں بیٹھتے تھے, فرماتے تھے کہ نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے. کار کو ترجیح دیتے تھے, کیوں؟ جب نماز کا وقت ہوگا میں وہاں رک کر نماز کو ادا کر سکوں گا. اللہ اکبر جل شانہ. یہ پیر ہوتے ہیں. جادو سیکھنا نہیں ہے آپ کو. آپ اپنے کام کروانے کے لیے سوچتے ہیں یہ بندہ کام کر دیتا ہے, یہ بندہ بتا دیتا ہے, یہ ٹرک کرتا ہے. یہ نہیں. دیکھو شریعت پہ دیکھو, نماز پڑھ رہا ہے, تبلیغ کر رہا ہے, یہ چیزیں دیکھو. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کا جو دوست ہوتا ہے پھر اس کو ڈر نہیں ہوتا, پھر اس کو غم نہیں ہوتا. اس کی تفسیر میں بتاتا ہوں. قبلہ تاج الشریعہ
لندن کے اندر مولانا ایوب اشرفی صاحب نے ایک جلسے کا اہتمام کیا. اس میں قبلہ علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب کی بھی تقریر تھی. میں ان حضرت سے 2 دفعہ ملا ہوں. جب میں غوث اعظم حنبل میں خطیب تھا تو تشریف لائے تھے, تقریر کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت علمی شخصیتیں ہیں. انہوں نے مختصر تقریر کی کیونکہ نماز کا ٹائم قریب تھا, تو اتنی تیزی سے بس یہ بتا گئے کہ قبلہ تاج الشریعہ کو سعودی نجدی گورنمنٹ نے 1986 میں گرفتار کیا اور زنجیر پہنا کر جدہ تک لے گئے, اہلیہ سے بھی ملنے نہ دیا. تو وہ ٹائم چونکہ ختم ہو گیا. میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ کیا بات تھی جو علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب نے چھیڑی لندن میں, اور پھر نماز کا ٹائم ہو گیا. قبلہ تاج الشریعہ نے 6 حج کیے. پہلا حج 4 سپٹمبر 1983 میں کیا. دوسرا حج کرنے کے لیے 1986 میں گئے. آپ کی عالیہ محترمہ آپ کے ساتھ تھی. عرفات سے جب آپ واپس آئے, رات کے 3 بجے آپ کو بیدار کر دیا گیا. ایجنسی نے ریڈ کر 3 بجے بیدار کیا, آپ سے پاسپورٹ مانگا. یہ جب بھی کبھی پولیس پکڑتی سب سے پہلے آپ سے پاسپورٹ لیتی ہے. پاسپورٹ آپ کا لیا, ساروں کے پاسپورٹ کے ٹھکا لیا. آپ کے اوپر ریوالور تان لیا. یہ دیکھو, ایک عالم دین کے اوپر ریوالور تان لیا. سامان کی فوراً تلاشی لی گئی. مولانا سید علوی مالکی ان کی اور اعلی حضرت کی کہ کتب اور دلائل الخیرات شریف, یہ تمام ہتھیار برآمد ہو گئے آپ کے سامان سے. یہ اتنا خطرناک اسلحہ جو ہے انہوں نے فوراً قبضے میں کر لیا. کون سا تھا؟ دلائل الخیرات شریف, مولانا سید علوی مالکی کی کتابیں اور اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتب. تو اتنا یہ خطرناک اسلحہ جو تھا وہ فوراً پولیس نے ضبط کر لیا. سب کو جو ہے وہ CID آفس میں لے گئے. پہلا سوال, آپ نے جمعہ کدھر پڑھا؟ ان کو کیا بتاؤ کہ کس بڑی ہستی سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں, جمعہ فرض نہیں ہے, ظہر کی نماز گھر میں پڑھی میں نے. آپ حرم میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے فرمایا دور ہے, میں صرف طواف کرنے جاتا ہوں. تو پھر آپ محلے کی مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے فرمایا میں نے کئی تمہارے ہی لوگوں کو دیکھا ہے وہ محلے کی مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھتے, تو مجھ سے ہی کیوں یہ سوال کر رہے ہو, ان سے بھی جا کے پوچھو. فرمایا تمہارا مذہب حنبلی ہے بقول تمہارے, میں حنفی ہوں. اگر غیر حنفی امام مقتدی حنفی کی رعایت نہ کرے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس کے علاوہ بہت سے ایسے مسائل ہیں فقہ کے جن میں تم لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے اور ہماری نہیں ہوتی, اس لیے امام حنفی ہونا چاہیے. علوی مالکی کی کتابوں کے متعلق پوچھا یہ کہاں سے لی؟ آپ نے فرمایا چند روز پہلے انہوں نے دی جب ان سے میں ملنے گیا تھا. اعلیٰ حضرت کی کتب دیکھتے ہوئے کہنے لگے ان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے دادا ہیں. تو آپ کو فجر کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا. صبح 10 بجے CID کا افسر پھر آ گیا, آگے پھر سوال شروع کیا. اب جو ان کو بتایا گیا تھا, جو لوگ ان کے حواری ہیں انہوں نے جو بتایا تھا وہی انہوں نے پوچھنا ہے. یہ امام محمد رضا جن کا میں امام کہہ رہا ہوں وہ تو امام نہیں کہتے. احمد رضا خان نے نئے مذہب کی بنیاد ڈالی. آپ نے فرمایا یہ سراسر جھوٹے لوگوں کا پروپیگنڈا ہے. ہم اہل سنت ہیں, ہاں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضور کا تھا, صحابہ اور تابعین کا تھا اور ہر زمانہ کے صالحین کا تھا. تو اس نے پوچھا کہ سنی اور وہابی میں کیا فرق ہے؟ اب پھنس گیا. تو آپ نے پھر کھل کر بتایا, سارے ہلا کر گلیوں میں پھرنا ننگے پاؤں تاکہ مریدین پر اثر ہو جائے, یہ بڑا آسان ہے. اور یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں جواب دینا اور انہیں ان کی غلطی کا احساس دلوانا, یہ قبلہ تاج الشریعہ کا ہی کام ہے. ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں علم الغیب پہ کتاب لکھ کر ان کے دانت کھٹے کیے تھے. آج آپ کا پوتا بول رہا ہے. آپ نے فرمایا وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب عطائی جو ہے اس کے منکر ہیں. ہم منکر نہیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہے. پھر آپ نے آیت پڑھی سورہ جن سے 26 اور 27, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس پہ راضی ہو جائے. تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ دیتا ہے. سورہ تکویر کی آیت نمبر 24, وما هو علی الغیب بدنین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب پہ بخل سے کام نہیں لیتے. چیزیں بتا رہی ہیں کہ حضور کے پاس آیا تبھی تو بخل سے کام نہیں لے رہے. اور وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں. یہ آپ ان کے ساتھ عربی میں گفتگو کر رہے ہیں, وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں, جبکہ قرآن میں ہے آیت الکرسی کے اندر من ذا الذی
یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن سے شفاعت ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ جب اذن دے تو سب سے پہلے وہ اذن دے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاؤ جا کے بخاری شریف کی باب الشفاعت پڑھ لو، اور حضور کے بے شمار فرامین میں سے ایک ہے جو مدینہ شریف میں تم لوگوں نے خود لکھا ہوا ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ اور فرق یہ ہے کہ وہاں بھی حضور کا وسیلہ مانگنے کو شرک کہتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو وہ جلدی جلدی بولا۔ جب بندے کو بات یاد ہوتی ہے نا تو بندہ جلدی جلدی بولتا ہے، وہ جی وہ تو عمل ہے۔ آپ نے فرمایا عمل کسے کہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہی تو نیکی بنتا ہے نا۔ اللہ کو تو آپ نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو حضور نے جو کام کیا ہے وہی نیک کام ہے۔ اور جب حضور کے عمل کو وسیلہ بنانا جائز ہے تو حضور کی ذات کہ جس کا عمل وسیلہ بن سکتا ہے وہ خود کیوں نہیں؟ اب چپ، کیونکہ اس کا جواب یاد نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 89 پڑھو، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ حضور کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے فتح مانگتے تھے کافروں کے اوپر، اور ان کو فتح ملتی تھی۔ لعنت اللہ علی الکافرین، پہلے تو وسیلے کے قائل تھے، اب وسیلے کے منکر ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے وسیلہ نہیں مان رہے، تو اللہ فرماتا ہے جو وسیلہ نہیں مان رہے ان کو کافر کہا اور لعنت ہے ان کے اوپر۔ اور آپ نے فرمایا وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شرک قرار دیتے، تو اگر شرک قرار دو گے تو پھر بتاؤ کہ نماز کے اندر تم پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، یہاں بھی تو پکار رہے ہو۔ یا ایھا النبی قرآن میں آتا ہے، پھر یا ایھا المزمل آتا ہے، پھر یا ایھا المدثر آتا ہے، یاسین آتا ہے، یہ بھی تو سب حضور کے نام ہے اور اس میں یا ہے، تو سارے مسلمان جو ہیں وہ کافر ہو جائیں گے۔ یہ لوگ بار بار آپ سے سوالات کرتے رہتے، آخر میں آپ کے دلائل سے افسر بھی متاثر ہوا، آپ کی ہتھ کڑیاں کھول دی گئی آپ کے بار بار پوچھنے پہ کہ یار میرا جرم تو بتاؤ تم، تو جرم ہوتا تو بتاتے نا۔ یہ تو ساری سازش تھی ان کی، وہ جو وہاں پھرتے رہتے ہیں نا انہوں نے پہچان لیا، اور یہ ان کی عادت ہے، کوئی بھی عالم دین جو ان کے فرقے کا نہیں ہوتا وہ اس کی شکایت کر دیتے ہیں۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تھے ان کی بھی شکایت کر دی تھی، اور عطا اللہ شاہ کے بیٹے نے، وہ پھر ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ آپ نے پھر عدالت میں جج کے سامنے وہ دلائل دیے، آپ خود عربی جانتے تھے، تو آگے سے جج ان کو کہہ رہا تھا ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو یہ شکایت لگا دیتے ہیں وہاں اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، ہم نے یہ کام کر دیا، تو جرم تھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی تاج الشریعہ کو 11 دن حراست میں رکھا۔ لے یہ ہیں جو کہتے ہیں ہم فرقہ وارائیت نہیں پھیلاتے، 11 دن حراست میں رکھا، جدہ ایئرپورٹ تک ہتھ کڑی میں لے کر گئے۔ یہ ظہر کی نماز اس دن قضا ہو گئی جب جیل سے جدہ تک لے جا رہے تھے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہیں وہ لوگ جن کے ملازم، نوکر، خادم، ہواری شور مچاتے رہتے ہیں کہ فرقہ وارائیت نہ پھیلاؤ، فرقہ وارائیت نہ پھیلاؤ۔ اب آپ ہی فیصلہ کرو فرقہ وارائیت کون پھیلاتا ہے، کس نے شکایت کی ان کی؟ آپ کو مدینہ حاضری کے بنا ہی ہندوستان روانہ کر دیا، پھر تو کیا؟ عالم اسلام نجدیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، ہر جگہ اس فرقہ وارانہ عمل کے خلاف آواز اٹھی۔ لندن میں شہزادہ بن عبداللہ سے علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر نجدی گورنمنٹ کو یہ احساس دلایا کہ یہ فرقہ وارانہ عمل ہے۔ تم نے کیوں ایک آدمی کو پکڑا جو تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا؟ تم نے کیوں اس کو گھر سے اٹھایا؟ آخر پھر سعودی گورنمنٹ کو اپنا جرم تسلیم کرنا پڑا، اعلان کیا کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے طور پر حرمین میں عبادت کر سکتے ہیں، کنز الایمان پر پابندی نہیں ہوگی۔ 21 مئی 1987 سعودی سفارت خانہ دہلی سے حضور تاج الشریعہ کو فون گیا کہ سعودی حکومت پچھلے رویے سے معذرت کرتی ہے اور 1 ماہ کے لیے آپ کا خصوصی ویزا جاری کرتی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر آپ 24 مئی 1987 میں عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ایوارڈ ہے جو محمد بن سلیمان، یہ موجودہ بادشاہ سے جو پہلے ملا، اس وقت نجدی حکومت عروج پر تھی، اب تو ختم ہو گئی ہے، اب تو مصر کی طوائف کو بھی بلا کر ایوارڈ دے رہے ہیں۔ یہ ہے سنیوں کا امام، اس نے ایوارڈ لیا کہ معذرت کرنی پڑی انہیں اور خصوصی ویزا جو ہے وہ آپ کے لیے جاری کیا۔
قبلہ تاج الشریعہ کا مقام پوچھنا ہو تو ان علماء سے پوچھو جن سے پوچھنے کا حکم ہے، ہم سے مت پوچھو۔